محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اسلام سب کا ہے۔ جو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، مرد ہے، عورت ہے، مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، کوئی بھی ہے، یہ اسلام سب کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں ہے کہ جو مرتبے میں بڑا ہے، شہرت میں بڑا ہے، یا غریب اور مسکین ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، جو اللہ کا خوف کھاتا ہے، اور جو ہر وقت اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو اس آدمی سے، اس عورت سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی مالداری اور غریبی، اس سے کسی آدمی کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ فضیلت صرف اس ذو الحجہ کے مہینے کی ہے، بلکہ یہ مہینہ اتنا مکرم اور معزز ہے کہ رمضان المبارک سے اس مہینے کی فضیلت چلی بھی آ رہی ہے۔ رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذو الحج، اب یہ صرف اس مہینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ شوال سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور شوال سے آنے کی وجہ یہ ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے اور حج کے مہینوں کی تیاری شوال سے، ذی قعدہ سے اور ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن خاص کر، اس لیے کہ اس میں اسلام کا اعظم رکن، بہت بڑا رکن اور بنیاد حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی میں وہ لوگ کہ جنہوں نے حج نہیں کیا یہاں ہیں، وہ بھی اس برکت سے محروم نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اللہ پاک نے قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو حج کے ابتدائی 10 دن ہے، یہ آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرے، تکبیرات کہے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں صبح اور شام گزارے، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ جو نیک اعمال یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو شروع ہو چکے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور پھر خاص کر جب عید کا دن ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو اس میں اللہ رب العزت کے ہاں قربانی سے زیادہ بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز تو ایک اہم رکن ہے اسلام کا، وہ نہ عید کو دیکھتا ہے، اور نہ شعبان کو، اور نہ رمضان کو، اور نہ ذو الحجہ کو، اور نہ ذی قعدہ کو۔ وہ تو آپ پر اللہ پاک نے روز کے اعتبار سے 5 نمازیں فرض کی ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہے۔
اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن سال کے اندر جو ایک عبادت آتی ہے، اب وہ ایک عبادت اللہ کے ہاں عید کے دنوں میں اس سے بڑا کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، قربانی اس کے اوپر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر قربانی کرے، اور اگر کسی آدمی کو وقت میسر نہ آئے، جیل میں بند ہے اور یا پیسوں تک رسائی نہیں ہو سکتی، یا قربانی کے جانور تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن اس سے گزر جائے، تو تب بھی وہ آدمی قربانی کے پیسے اٹھا کے صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے۔ اور یہی طریقہ اس آدمی کے لیے کہ اگر کسی آدمی سے پچھلے سال قربانی رہ گئی، اس سے پچھلے سال رہ گئی، اور اس سے بھی پچھلے سال رہ گئی، جتنے سالوں کی اس آدمی سے قربانی رہ گئی، تو قربانی کا قضا تو نہیں ہوتا، لیکن پچھلے سالوں کے اعتبار سے قربانی کے پیسے اٹھائے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرے۔ اس لیے کہ آپ نے قربانی نہیں کی اور یہ قربانی کے پیسے تھے۔ قربانی کی اتنی اہمیت ہے، اور غریب پر تو اللہ پاک نے قربانی فرض نہیں کی ہے، لیکن اگر غریب آدمی قربانی لے لیتا ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر اس قربانی کا ذبح کرنا، اس قربانی کا کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں، اسلام نے اس آدمی کو اتنی سہولت دی ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کا جانور لیا تو دیکھا جائے کہ یہ آدمی مالدار ہے یا غریب ہے۔ اگر مالدار ہے اور اس کی قربانی کا جانور اس سے گم ہو گیا تو قربانی اس آدمی سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ آدمی دوسرا قربانی کا جانور لے گا اور قربانی کرے گا۔ لیکن اگر یہ آدمی غریب ہے اور اس نے قربانی کا جانور لیا تھا اور پھر وہ جانور اس سے ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، اس غریب کے اوپر دوسرا قربانی لینا لازم نہیں ہے۔ بس اس نے لیا تھا اللہ کے لیے اور وہ چلا گیا، اب تو دوبارہ اس کے اوپر قربانی کا جانور لینا لازم نہیں ہے۔ لیکن جو قربانی کا جانور لیا ہے اس کو چھوڑے گا نہیں، وہ ذبح کرے گا، اسی کہ اس نے لیا ہے۔ اور کوئی بھی عمل جب انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتا تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن جب اس نے لے لیا تو اب اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اب اس کو یہ آدمی نہ بیچ سکتا ہے اور نہ اپنے آپ کی طرف سے کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے، اسی کی غریب ہے۔ ہاں، مالدار آدمی کر سکتا ہے، اسی کہ مالدار آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ واجب نہیں کہ یہی جانور ذبح کرے گا، اس جانور کو بیچ کے دوسرا لے لے، دوسرے کو بیچ کے تیسرا لے لے، کوئی بھی جانور لے، لیکن اسلام میں اس آدمی کے اوپر قربانی ہے اور یہ آدمی قربانی کرے گا، اسی کے مالدار ہے۔ قربانی کے جانوروں کے متعلق تفصیل کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قربانی کے جو جانور ہیں، 3 قسم کے جانور عام طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بکرا اور بکری، اس کے ساتھ دمبا بھی آ جاتا ہے، اور گائے، بیل، اس میں بھینس بھی آ جاتا ہے، اور تیسری قسم کا جانور وہ اونٹ ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔
پہلے قسم کا جو جانور ہے بکرا اور بکری، دمبا، اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے کہ 1 سال کا ہو. 1 سال سے کم میں قربانی نہیں ہوگی. ہاں دمبے میں اتنی بات ہے کہ اگر اتنا موٹا تازہ لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اگرچہ 6-7 مہینے کا ہے لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ 1 سال کا ہے، تو آپ کی قربانی صحیح ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اور قربانی کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جانور جتنا مضبوط، طاقتور، موٹا، تازہ ہو، سب سے اچھا ہے. اسی کہ آپ قربانی دے رہے ہیں. قربانی لنگڑے، لولے، ضعیف، کسی کام کا نہ ہو، اپاہج، اس کی کیا قربانی ہوگی؟ قربانی اس کی ہوتی ہے جو طاقتور. قربانی دینی ہے آپ تو قربانی ایسی کی تھوڑی دینی ہے کہ جس سے آپ گھر میں تنگ ہیں اس کی آپ نے قربانی دے دی. یہ قربانی تو نہیں ہوئی، تو آپ نے جان چھڑا لیا. تو جانور میں جتنا طاقتور ہوگا، موٹا ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ جانور قربانی کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہے. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ اچھی طریقے سے رکھا جائے کہ وہ موٹا جانور جو قربانی کا ہے وہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو. اس لیے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ پاک بدلہ دے گا نا. اگر دکھلاوے کے لیے کرنا ہے تو اس کو کوئی بدلہ نہیں ہے. آپ نے دکھلا لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، آپ نے ذبح کر لیا، خود بھی کہا لیا، لوگوں نے کہا لیا، بس گئے، معاملہ سارا کلیئر ہو گیا. کوئی ثواب معاف نہیں، کوئی اجر نہیں ہے. قربانی جو انسان کے اوپر تبدیلی لے کر آتا ہے وہ تبدیلی نہیں ہے. بس جیسے آپ پہلے تھے ایسے اب ہیں. آپ کے اعمال میں کوئی اضافہ مضافہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا. اجر کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ دے گا، اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو اللہ تو نہیں دے گا اجر. جس کے لیے کیا ہے وہی سے اسی سے اپنا اجر لو. اور گائے، بیل، بھینس، اس کے اندر 2 سال کا ہونا، کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 سال سے کم قربانی نہیں ہو سکتی. اور اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو تو آپ کی قربانی ہوگی. 5 سال سے کم ہے قربانی نہیں ہوگی. یہ عمر ضروری ہے. اور ان عمر کی پہچان عام طور پر 2 دانت سے ہوتا ہے کہ جب جانور کے 2 دانت ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بکرے کا 1 سال پورا ہو چکا ہے، گائے کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں اور اونٹ کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں. اسی 2 دانت والا جانور ہے. اب 2 دانت کی وجہ سے ہمارے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے 3 یا 4 یا 5 یا زیادہ دانت ہوتے ہیں تو اس کے متعلق پریشان ہوتے کہ یار یہ تو 2 دانت والا نہیں، یہ تو 10 دانت والا ہے. یار بھائی اچھی بات ہے نا، اگر 2 کے بنائے 10 آ گئے تو عمر پکی ہے، اس کی کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ 2 دانت اس لیے آپ کو بتاتے کہ اس کی عمر کم نہ ہو، اس لیے نہیں بتاتے کہ اس سے زیادہ دانت ہو تو قربانی نہیں ہوگی. بالکل قربانی ہوگی، لیکن اتنے زیادہ دانت اگر اس کے ہے، صرف دانت ہے اور جسم کے اوپر گوشت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، لاغر ہے، تو صرف دانتوں کو دیکھ کر بھی قربانی نہیں ہوتی. بلکہ اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جہاں آپ اس جانور کو ذبح کریں اپنی ذبح کے جگہ پر یہ قربانی پہنچ سکے. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ اس کو ہاتھوں سے اٹھائیں، وہ بیچارہ پہلے سے ذبح ہوا ہے اور آپ اس کو لے کے جا رہے، اس کو ذبح کر رہے، تو اس کی قربانی نہیں ہے.
جانور کے 4 ٹانگ ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. اچھا انسان نہیں، جانور ہے. تو 4 ٹانگوں کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے اور 4 ٹانگوں سے اس کا چلنا ضروری ہے. اگر ایک ٹانگ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے ٹانگ رکھنے کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا بلکہ اچھی طریقے سے ٹانگ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، قربانی صحیح. لیکن اگر وہ ٹانگ رکھ نہیں سکتا اور چلنے میں اس سے اپنا تعاون حاصل نہیں کر سکتا تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. ایسے کسی جانور کا دم کٹا ہوا ہے تو دم اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے آدھے سے زیادہ دیکھا کہ اس کو دم کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی جانور ہے اس کے سینگ اگر کٹے ہوئے ہیں تھوڑے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ کٹے ہوئے ہیں اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو قربانی صحیح نہیں. اور اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ چھوٹے سے ہو تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی. یا پیدائشی طور پر اس کے سینگ نکلے ہی نہیں ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، قربانی اس کی ہو جائے گی. لیکن یہ سینگ کی بات ہے، کان کی بات نہیں ہے. کان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہیں تو اس کی قربانی بھی نہیں ہے، یہ عیبدار ہے. ہاں اگر اس کے کان چھوٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کان تو ہے نا اگرچہ چھوٹے ہیں. اسی طریقے سے اگر کان زیادہ زخمی ہے یعنی آدھے سے زیادہ تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے. قربانی کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جو آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والے حضرات اچھی طریقے سے سن لیں کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو اس کے لیے وہ مال ہونا چاہیے جو مال حرام نہ ہو، حلال ہو. اگر کسی آدمی کا مال حرام ہے تو حرام مال سے قربانی نہیں ہو سکتی. حرام مال سے مراد اس کو پتہ ہے وہ حرام مال ہے. پیٹرول بیچا ہے، پیسہ لیا ہے. کون سا پیٹرول؟ چوری والا پیٹرول. چوری والا ڈیزل بیچا ہے، اس کا پیسہ ہے، قربانی نہیں ہے. اسی طریقے سے سود کیا ہے، پیسہ کمایا ہے، سود کا پیسہ ہے، بینک میں ملازم ہے، اس کی قربانی نہیں ہے. قربانی کرنی ہے تو کسی آدمی سے حلال مال اٹھاؤ، آپ کے پاس نہیں ہے اس سے قربانی کا جانور لو، قربانی کرو، آپ کی قربانی صحیح ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا پاس مال ہے اور اپنے طور پر اس کے طریقے بناتے ہو کہ جناب یہ تو کیا ہے حلال ہے، اس سے قربانی ہوئی، قربانی نہیں ہوگی اگر وہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی حرام والا آدمی کسی کے ساتھ جانور میں شریک ہے تو شریکوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسے آدمی کو اپنے ساتھ نہ ملائے. اگر ہے تو بقایا 6 آدمی کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. ایسے ہی آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے اور قربانی کے جانور کے اندر 5 6 آدمی 7 آدمی شریک ہے تو جو ذبح کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر کہے، جانور کو ذبح کرے، قربانی حلال ہو جائے. یہ جو بقایا 6 آدمی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے، ذبح کرنے والے کے اوپر ہے. اور اگر یہ 7 آدمی 7 کے 7 یا موجود نہیں یا 7 کے 7 ذبح نہیں کر رہے بلکہ ذبح قصائی کر رہا ہے تو قصائی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اکبر کا نام لے. اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا، قربانی ذبح کرے گا، وہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو یہ ذبح کرنے والے پر ہے.
ضروری نہیں ہے کہ جس کی قربانی وہ کر رہا ہے، کوئی بھی کرے جو ذبح کر رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی چھری اٹھا لیتا ہے اور جانور کے اوپر رکھتا ہے، تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ذبح کرنے کی، قصائی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذبح کرتا ہے، تو جو قصائی زور لگاتا ہے ذبح کرتا ہے، اللہ اکبر کا نام لینا اس پر ضروری ہے۔ وہ اللہ کا نام لے گا اور جانور کو ذبح کرے گا تو یہ ذبح صحیح ہو رہا ہے۔ تو قربانیوں کے اندر ان چیزوں کا احتیاط کرنا حد درجے ضروری ہے، اور قربانی تقرب اللہ کی نزدیکی کا نام ہے، آپ کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے جان آباد کے اندر ایک رواج ہے جو بہت غلط رواج ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جیسے کہ یہ جان آباد کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ ایسے ہیں کہ سارے کروڑ پتیوں اور بنگلوں والے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو گھر بھی مسمار ہوتے ہیں بیچاروں کے، گلیاں بھی ویران ہوتی ہیں، اور پہلے دن قربانی بھی نہیں کرتے۔ ارے کیوں نہیں کیا پہلے دن قربانی؟ کہتے ہیں قصائی نہیں ملا۔ اچھا قصائی آئے گا تمہارا جانور ذبح کرے گا، تم کون سا نواب آدمی ہے؟ خود ذبح کرو نا۔ کیا آپ کا بنگلہ ہے؟ آپ نے جناب نوکر چاہ کر رکھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ جو فضیلت قربانی کے پہلے دن کی ہے وہ دوسرے دن کے اور تیسرے دن کے نہیں ہیں۔ آپ پہلے دن اپنے جانور کو ذبح کریں، آپ کو قصائی کی کیا ضرورت ہے؟ کون سے آپ کے کپڑے خراب ہوتے اور مسئلہ بنتا ہے اور کروڑوں اور لاکھ روپے کے اوپر کوئی اثر آتا ہے؟ اپنا قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، پیسے بھی بچ جائیں گے اور قربانی بھی ذبح ہو جائے گی، اور پہلے دن جس کے لیے آپ نے قربانی کی اس کا ثواب بھی آپ دیکھیں تو کمال کا ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، دوسرا پہلا دن بچے بھی بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں گوشت کے لیے، خود بھی گوشت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور جناب آرام سے بیٹھے ہوئے موبائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے، قصائی فارغ نہیں۔ دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے اور تیسرے دن لوگوں کے گوشت پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ قربانی کرتے تو قربانی کا کیا ذائقہ ہوگا بتاؤ؟ اصل قربانی تو وہ ہے جو آپ کے بچے کال ہیں، پڑوسی کال ہیں، اور پہلے دن آپ لوگوں کو دے دو تو اس کا کوئی مزہ ہے، اس کا کوئی ثواب ہے، اس کا کوئی مرتبہ اور مقام ہے۔ ایسے ہی آپ نے قربانی کی ہے تو آپ کی جانور سارا کا سارا قربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت اٹھا کے بیچ دیں یا کال اٹھا کے بیچ دیں، یا قربانی کی کوئی چیزیں اٹھا کے آپ نے بیچ دیا، آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کو دیا اور وہ آدمی غریب ہے، گوشت بیچنا چاہتے تو اس کی مرضی بیچ سکتا ہے، لیکن آپ نے قربانی کی ہے، آپ کی قربانی ہے، آپ اپنی قربانی کا کوئی چیز بیچ نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں اکثر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن قصائی کو ہم پیسے نہیں دے سکتے، قصائی کو کال دے دو، کوئی ایک کال بھی دے دو اور پیسے بھی دے دو تو پیسہ کم ہو رہا ہے۔ ارے یہ اجرت پر آپ نہیں دے سکتے، 1.5 لاکھ کی قربانی 1000-2000 روپے کے لیے خراب کرتے، ایسا نہیں کرو۔ قصائی کو آپ نہیں دے سکتے ہو، یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دو گے، اور قربانی آپ کی اللہ کی رضا کی ہے، سارے کام اللہ کی رضا کے